اس کے بعد سورہ واقعہ ہے. سورہ واقعہ اگر آپ دیکھیں تو 7 صورتیں ہیں، 2 جوڑا. سورہ قاف، سورہ زاریات، سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان، یہ 2 جوڑے بنتے ہیں. اس کے بعد سورہ واقعہ یونیک ایک الگ سے سورہ ہے. نہیں، واقعہ میں کانسیپٹ ڈیفرنٹ نہیں ہے. دی آئیڈیا از کہ جو کچھ بیان ہوا ہے آپ سمجھیں اس کا کلائمیکس ہے، اس کی سمری ہے. دعوت کو ایک مرتبہ پھر بھرپور طریقے سے وہ تمام تصورات کو لے کے ایک اور اینگل سے بیان کیا ہے. سو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ جوڑا جوڑا بیان کرتے کرتے فائنلی ایک فائنل ورژن دیتے ہیں which is both summarized and an effective reminder. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے. اذا وقعت الواقعہ، یاد کرو کہ جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، یعنی وہ واقعہ کہ جس کا تمہیں بار بار جس کے بارے میں خبردار کیا جا رہا ہے وہ واقعہ ہو جائے گا. لیس لوقعتہا کاذبہ، اس کے واقع ہو جانے میں کوئی جھوٹ نہیں، وہ لازم ہے. خافضۃ الرافعہ، وہ گرانے والی اور اٹھانے والی ہوگی. یعنی وہ گھڑی ایسی ہوگی کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو گر جائیں گے اس دن، اور کچھ لوگ ہیں کہ جو بلندی کو پائیں گے، اٹھ جائیں گے. اذا رجت الارض رجا، اس دن جب زمین ہلا دی جائے گی. وبست الجبال بسا، اور اذا رجت الارض رجا، جب زمین ہلا ڈالی جائے گی. وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. فکانت ہبا منبثا، اور وہ غبار بن کر پراگندہ ہو جائیں گے. وکنتم ازواجا ثلاثا، اور اس دن تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. فاصحاب المیمنہ، پھر ایک گروہ دائیں والوں کا ہوگا. دائیں والے معلوم ہوتا ہے کہ جن کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا. ما اصحاب المیمنہ، کیا کہنے ہوں گے دائیں ہاتھ والوں کے. واصحاب المشأمہ، اور ایک دوسرا بائیں ہاتھ والوں کا ہوگا. ما اصحاب المشأمہ، تو کیسی بدبختی ہوگی بائیں ہاتھ والوں کی. والسابقون السابقون، اور وہ کہ جو سبقت لینے والے، آگے بڑھنے والے ہیں، وہ تو وہاں بھی آگے ہی بڑھیں گے. اولئک المقربون، وہی مقرب ہوں گے، قریب کیے جانے والے ہوں گے. فی جنات النعیم، نعمت کے باغوں میں. ثلۃ من الاولین، وہ پہلوں میں سے تو بہت ہوں گے. وقلیل من الآخرین، اور بعد والوں میں سے بھی کچھ ہوں گے. یعنی جو امت ہے اس امت کے دور اول میں سے تو بہت ہوں گے، لیکن دور آخر میں سے بھی بعض ہوں گے کہ جو اسی کیٹیگری کو بلانگ کریں گے کہ جو السابقون الاولین کی ہے. اعلیٰ سرور موضونہ، وہ ایسے تختوں پر ہوں گے کہ جس میں جو مرصع ہوں گے. متقین علیہ متقابلین، اور آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور ان کی خدمت میں لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے وہ لگے ہوئے ہوں گے. باکواب و اباریق وکأس من معین، جو پیالے اور سراہیاں اور شراب خالص کے جام لیے ہوئے دوڑتے ہوں گے. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، جس سے نہ ان کا سر چکرائے گا اور نہ ہی عقل میں کوئی فطور آئے گا. وفاکہۃ مما یتخیرون، اور ان کے سامنے میوے پیش کیے جائیں گے، پھل پیش کیے جائیں گے جنہیں وہ پسند کریں گے. ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کے گوشت کے جن کی وہ خواہش کریں گے. وحور عین، اور ان کے لیے بڑی آنکھوں والی گوریاں ہوں گی. کامثال اللؤلؤ المکنون، جو چھپا کے رکھے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گی. جزاء بما کانوا یعملون، ان کے اعمال کا بدلہ کہ جو وہ کرتے رہے. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، وہ اس میں کوئی بیہودہ بات اور کوئی گناہ کی تہمت نہیں سنیں گے.
الا قیلا سلاما سلاما، سوائے مبارک سلامت کے چرچے ہوں گے، سلامتی کی دعائیں ہوں گی۔ واصحاب الیمین، اور دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الیمین، کیا ہی کہنے ان دائیں ہاتھ والوں کے، فی سدر مخضود، جو ان بیریوں میں ہوں گے کہ جو بغیر کانٹوں کی، بے خار بیریاں، و طلحم مندود، اور تہ بتہ کیلے، و ظل ممدود، اور پھیلے ہوئے سایوں میں، و ماء مسکوب، اور پانی جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہوگا، و فاکہۃ کثیرہ، اور پھل ہوں گے کثرت کے ساتھ، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جن کے درخت کبھی پھلوں سے محروم نہ ہوں گے اور نہ ان کو روکا جائے گا، وفرش مرفوعہ، اور ان کے بستر ہوں گے اونچے، انا انشأناہن انشاء، ہم نے انہیں ایک خاص اٹھان پر اٹھایا ہوگا، فجعلناہن ابکارا، سو انہیں کنواریاں بنایا ہوگا، عرباً اترابا، دل ربا اور ہم عمر، لاصحاب الیمین، دائیں والوں کے لیے، ثلۃ من الاولین، وہ اگلوں میں بھی بڑی، اگلی نسل میں بھی، پہلی نسل میں بھی بڑی تعداد میں ہوں گے، وثلۃ من الآخرین، اور بعد والوں میں سے بھی بڑی تعداد میں ہوں گے، واصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الشمال، کیا بدبختی ہوگی ان بائیں ہاتھ والوں کے لیے، فی سموم و حمیم، وہ ہوں گے لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں، وظل من یحموم، اور دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، لا بارد ولا کریم، جس میں نہ ٹھنڈک ہوگی نہ کوئی اور فائدہ ہوگا، انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ اس سے پہلے خوشحالوں میں سے تھے، اچھے کھاتے پیتے تھے، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، اور یہ سب سے بڑے گناہ پر اصرار کرتے تھے، یعنی شرک پر، سب سے بڑا گناہ تو شرک ہی ہے، وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور یہ کہتے تھے، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب کہ ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں رہ جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا از سر نو دوبارہ اٹھائے جائیں گے، آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے باپ دادا بھی جو پہلے گزر چکے، قل ان الاولین والآخرین، ان سے کہہ دو کہ یقیناً اگلے اور پچھلے، لمجمعون، یہ سب جمع کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم، ایک مقرر دن کے مقرر وقت تک کے لیے، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر اے گمراہو جھٹلانے والو، لاکلون من شجر من زقوم، تم زقوم کے درخت میں سے ضرور کھاؤ گے، فمالئون منھا البطون، یہ بھی ظاہر ہے ایک درخت ہے جس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ وہ جہنم میں ہوگا، یہاں ہم بس اس کا ایک اندازہ ہی کر سکتے ہیں، فمالئون منھا البطون، تو تم اسی سے پیٹ بھرو گے، فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے، فشاربون شرب الہیم، تو تونس لگے ہوئے اونٹوں کی طرح پیو گے، یعنی وہ اونٹ کے جس کو اس قدر شدید پیاس لگی ہوتی ہے کہ وہ پانی پیے چلے جاتا ہے، تو یہ کھولتا ہوا پانی تم اس طرح پیو گے، ھذا نزلھم یوم الدین، یہ ضیافت ہوگی ان بدبختوں کے لیے بدلے کے دن، نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون، تو تم نے کیوں تصدیق نہیں کی، تم تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو قیامت کے دن کی، افرأیتم ما تمنون، تم نے کبھی غور کیا کہ یہ جو تم ٹپکاتے ہو نطفہ، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس سے جو کچھ بنتا ہے اسے کیا تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں، نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا، وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز نہیں کیے جا سکیں گے، یعنی ہمارے جو پلانز ہیں، ہمارے جو فیصلے ہیں، ان میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، علی ان نبدل امثالکم، کہ ہم تمہیں بدل دیں
ان نبدل امثالکم، کہ تمہارے جیسے اوروں کو مقرر کر دیں، وننشئکم فیما لا تعلمون، اور تمہیں اس دنیا میں اٹھا کھڑا کریں جسے تم نہیں جانتے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور تم اپنی پہلی پیدائش کو تو جانتے ہی ہو، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، پھر کیوں یاد دہانی حاصل نہیں کرتے، أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، پھر تم نے کبھی سوچا یہ جو تم بوتے ہو، أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ، کیا تم اسے اگاتے ہو، أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یا ہم ہیں کہ جو اگانے والے ہیں، لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ، اگر ہم چاہیں تو اس کو کر دیں خطامن، ریزہ ریزہ، فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، تو تم باتیں بناتے رہ جاؤ، اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، کہ ہم پر تو الٹا نقصان ہو گیا، چٹی پڑ گئی، بل نحن محرومون، نہیں بلکہ ہم تو بالکل ہی محروم رہ گئے، یعنی نہ انسان کے بننے میں تمہارا کوئی ہاتھ ہے، ایک انیشل سٹیپ ہوتا ہے، نہ اس خوراک کے وجود میں آنے میں تمہاری کوئی کنٹریبیوشن ہے، ایک ابتدائی قدم ہوتا ہے، باقی تو سبھی کچھ ہم کرتے ہیں۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، پھر تم نے کبھی سوچا کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن، اسے تم نے بادلوں سے اتارا ہے، ام نحن المنزلون، یا ہم اتارنے والے ہیں، لو نشاء جعلناہ اجاجا، ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا دیں، فلولا تشکرون، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے ہو، افرأیتم النار التی تورون، پھر تم نے کبھی سوچا کہ یہ آگ جو تم جلاتے ہو، انتم انشأتم شجرتہا، اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے، ام نحن المنشئون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں، یہ پھر اسی درخت کی طرف اشارہ ہے کہ جو صحرا میں ہوتا ہے، اور یہ لوگ رات کو سفر کرتے، خاص طور پر سردیوں میں، تو ان کو اس درخت کو آپس میں رگڑ کر آگ ملتی، ظاہر ہے کہ یہ خاص ان کے اپنے علاقے کی ایک نعمت کا بیان ہے۔ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے اسے یاد دہانی کا ذریعہ اور صحرا کے مسافروں کے لیے ایک استعمال کی چیز، متاع عزیز بنا دیا۔ یہ سب چیزیں یہ اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے عنایت۔ فرمایا کہ فسبح بسم ربک العظیم، اس لیے انہیں چھوڑو اے پیغمبر، اور اپنے رب عظیم کی تسبیح کرو اس کے نام کی مدد سے۔ یعنی جب یہ سب باتیں ان کے سامنے آ گئیں، یہ اس کو دیکھتے بھی ہیں، اس کو جانتے بھی ہیں، اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، مگر یہ اس کے باوجود اس واضح حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جو ان تمام چیزوں کے مشاہدے کے نتیجے میں آپ سے آپ سامنے آتی ہیں، چھوڑو ان کو، اور اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو جو بڑی عظمت والا ہے، اور اسی کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھو۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، یہ لوگ قرآن کو جھٹلاتے ہیں، سو نہیں، میں ان ٹھکانوں کی گواہی پیش کرتا ہوں جہاں ستارے گرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا انداز ہے کہ وہ جس طرح سے بات کرتا ہے اس میں فلا اقسم، نہیں میں قسم کھاتا ہوں، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ بے بنیاد ہے، میں اس کو کسی صورت بھی صحیح ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور میں قسم کھاتا ہوں، گواہی کے طور پر پیش کرتا ہوں ستاروں کی ان ٹھکانوں کو، یعنی اس بات کے لیے میں پیش کرتا ہوں کہ یہ قرآن مجید کسی شیطان کا الہام نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھو تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی گواہی ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ جو پچھلی کسی سبق میں بھی آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کے زمانے میں اس بات کا اہتمام کر دیا تھا کہ اس قرآن مجید کو اگر جنات شیاطین لینے کے لیے آئیں گے تو ان کے اوپر سنگ باری ہوگی، اور وہ اپنے اس مشن میں ناکام ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی گواہی پیش کی کہ میں ان ٹھکانوں کی گواہی پیش کرتا ہوں، مواقع نجوم، جہاں ستارے گرتے ہیں،
وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، اور اگر تم سمجھو تو یہ ایک بہت بڑی قسم ہے، لو تعلمون، اگر تم سمجھو، عظیم، ایک بڑی قسم ہے، یعنی یہ کہ یہ کسی شیطان کا الہام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ ایک قرآن ہے بڑی عزت والا، بلند پایا، فی کتاب مکنون، ایک محفوظ کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں، لا یمسہ الا المطہرون، اور اس کو صرف پاکیزہ فرشتے ہی ہاتھ لگاتے ہیں، ان کو کوئی اور چھو نہیں سکتا۔ یہ شیاطین جو کوشش کرنے کے لیے جاتے ہیں یہ مار بھگا دیے جاتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ اس رب کی طرف سے آیا ہے کہ جو جہان والوں کا رب ہے، پروردگار ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، پھر کیا اس کلام سے تم بے اعتنائی اختیار کرتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور جو تمہارے لیے اللہ نے رزق دیا ہے، رزق کے طور پر دیا ہے، تم اسے جھٹلا رہے ہو۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ اس بیان سے بالکل بات واضح ہو گئی کہ اس آیت کا کہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن مجید کو وضو کے ساتھ پڑھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ موضوع ہی زیر بحث نہیں ہے۔ یہ بات کہ قرآن مجید کو وضو کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور اس کے ساتھ یہ آیت بیان کی جاتی ہے، اس بات کی ایک ریفلیکشن ہے کہ قرآن کے سیاق سباق کے ساتھ اس کی آیات کو پڑھنے کا ہمارے ہاں کوئی بہت زیادہ دستور نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو بالکل ایک ڈیفرنٹ موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شائبہ شیاطین کے الہام کا، ان کی سجیشن، ان پٹ کا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو مار بھگانے کا انتظام کیا ہے۔ یہ آتا ہے لوح محفوظ سے اور ان فرشتوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے کہ جو پاکیزہ ہے۔ چنانچہ اچھی بات ہے کہ ہم وضو کے ساتھ قرآن پڑھیں، لیکن اس آیت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہاں یہ بھی فرمایا کہ یہ اس قرآن مجید کے بارے میں بے اعتنائی اختیار کرتے ہیں، اس کو ٹال رہے ہیں، اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور اپنے رزق کے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہ اس کو جھٹلائیں گے۔ قرآن کو اللہ نے رزق قرار دیا ہے، اس لیے کہ جیسے ہمارے جسم کے لیے ہمیں اس رزق کی ضرورت ہے کہ جو کھانے پینے کی نعمتوں کی شکل میں ہے، جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، کمزور پڑ جاتے ہیں اور زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے، بالکل اسی طرح سے ہمارا ایک روحانی وجود ہے جس کے لیے ہمیں پھر اللہ کی طرف سے رزق کی ضرورت ہے، اور اللہ نے اپنے کلام کو، اپنے پیغام کو انسانوں کے لیے اس کی روحانی وجود، اخلاقی وجود کے لیے رزق کے طور پر دیا ہے۔ تو فرمایا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور جو تمہارے لیے خدا کا رزق ہے اسے جھٹلا رہے ہو۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، اگر بات یہ ہے کہ تم کسی حاکم کے محکوم نہیں ہو تو فلولا، تو پھر کیوں نہیں ہوتا ایسا کہ اذا بلغت الحلقوم، جب مرنے والے کی جان حلق میں پہنچ جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اور ہم تمہاری نسبت اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم دیکھ نہیں پاتے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، پھر اگر تم محکوم نہیں ہو، کوئی تمہارے اوپر اتھارٹی، حکم نہیں چلا رہا، تو کیوں نہیں ہوتا ترجعونہا ان کنتم صادقین، کہ تم وہ جان جو نکل رہی ہوتی ہے اس کو لوٹا کیوں نہیں لیتے اگر تم سچے ہو؟ یعنی اگر تم ہی ہو کہ جو ماسٹرز ہو، تم ہی ہو کہ جو دنیا کو چلا رہے ہو، تمہارے اوپر کوئی اور بادشاہ نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے، تو پھر تو جب کسی کی موت آ رہی ہوتی ہے تو اس کو واپس لے آیا کرو۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، سو جان لو کہ اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٌ، تو اس کے لیے راحت اور سرور اور نعمت کے باغ ہوں گے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر
اصحاب یمین میں سے ہے فالسلام لک من اصحاب الیمین، تو فرشتے کہیں گے، فرشتے کہتے ہیں تمہارے لیے سلامتی ہو اے دائیں ہاتھ والے۔ واما ان کان من المکذبین الضالین، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے فنزل من حمیم، تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی ضیافت ہوگی، وتسلیۃ جہیم، اور جہنم میں جھونکنا ہوگا۔ ان ھذا لہو حق الیقین، یہ ایک قطعی یقینی بات ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، سو اے پیغمبر آپ انہیں چھوڑیے اور اپنے رب عظیم کی تسبیح کیجیے اس کے نام کی مدد سے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔